امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات نسب وجمال فقال إني أخاف الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قیامت کا دن اس قدر سخت دن ہے جس دن کسی شے کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے عرش کے سائے کے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے سخت دن میں کہ جس دن ہر جان پگھلتی نظر آئے گی، سخت ترین دن قیامت کا دن، یوم حساب، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن، ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی پر جزا اور بدی پر سزا، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرے۔ لیکن اس دن چند ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے کہ اتنے سخت دن میں اللہ جل مجدہ الکریم ان نیک لوگوں کو، اپنے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انہیں کسی طرح کی کوئی دھوپ، کوئی سختی، کوئی گرمی، کوئی شے محسوس نہ ہوگی۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی قسمت والا اور کون ہے؟ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی سایہ عطا فرمائے۔ حضور نبی دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ اس طرح تو نہیں ہے، وہ تو اس طرح کے اجسام سے پاک ہے، لہذا یہاں سائے سے مراد عرش الہی کا سایہ ہے یا سائے سے مراد اللہ کی رحمت کا سایہ ہے؟ یا معنی یہ ہے کہ وہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں اللہ سایہ عطا فرمائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عادل، سب سے پہلا بندہ جس کا نام حضور نے لیا، فرمایا وہ عدل و انصاف کرنے والا حاکم وقت ہے، بادشاہ اسلام، اسلام کا حاکم، امام جس کی لوگ اقتدا کریں، حکومت چلانے والا، بادشاہی کرنے والا، سلطنت سنبھالنے والا،
اگر وہ عادل و انصاف کا پیکر ہے فاروق اعظم کی طرح اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگر میں اسی کے ضمن میں یہ بات کروں کہ یہاں امام سے مراد وہ بندہ ہے جس کا آرڈر چلتا ہے، لوگ جس کی بات مانتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر سکتا ہے، اگر اس کا وسیع مضمون اور معنی کیا جائے تو یہ بن جائے گا کہ امام سے ہر وہ بندہ مراد ہو سکتا ہے جس کے تحت کچھ لوگ ہوں۔ مثلا میں ہوں تو میری حکومت کہیں اور ہو نہ ہو، گھر میں تو حکومت ہے نا، ہر مرد کی اپنے گھر میں حکومت ہوتی ہے، بچوں پہ حکومت، بیوی پہ حکومت، اولاد پر حکومت، ایسے ہے نا۔ جس طرح خاندان بڑھتا جاتا، پھر اسی سے آگے چلے جائیں، اور اگر ہم سماجی اور معاشی نظام کی طرف چلے ہیں تو پھر کوئی علاقے کا کونسلر ہوتا ہے جی، پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس کی رعایا ہوتی ہے، پھر اس سے بڑا اس کی رعایا، پھر اس سے بڑا اس کی رعایا، یا کسی دفتر کا لگا لیں، ایک ہیڈ ہے، باقی سارے اس کے نیچے ہیں۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے اپنی قوم کا، اپنے اپنے شعبے کے لوگوں کا کیا ہے، امام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، ان میں عدل و انصاف کرنے والا بندہ جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ اپنی اولاد کے امام ہیں، لہذا اولاد میں عدل و انصاف رکھیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے انصافی یوں ہوتی ہے کہ اپنی ہی اولاد میں بیٹوں کو نوازا جاتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ بیٹے پہچان ہیں، ان کے لیے مال ہیں، ان کے لیے اسباب ہیں، ان کی خواہشات ہیں، مگر جیسے بیٹی کی باری آتی ہے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اولاد میں عدل انصاف، یوں ہی چلتے جائیں، ہر بندہ اپنے اپنے منصب کا ایک امام ہے، پھر بڑھ جا کر پھر آ جائے گا وزیر اعظم اور صدر اور فلاں فلاں، وہاں تک چلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی قوم پر، اپنی رعایا پر عدل و انصاف کا پرچم لہراتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ وہ پہلا خوش نصیب ہے جسے قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہو۔ دوسرا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالیٰ، دوسرا وہ نوجوان جس کو جوانی اللہ نے عطا فرمائی لیکن اس نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو مصروف رکھا، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے نوجوان کو بھی میری طرف سے یہ بشارت اور مجدہ سنا دو کہ تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے، رحمت خدا مندی تجھے دھیرے میں لے لے گی، تو اللہ کی رحمت کے لپیٹے میں ہوگا، وہ تجھ پر سایہ فگن ہو۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں راجل قلبہ معلق فی المسجد، تیسرا وہ انسان جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس کا دل راجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے، نماز پڑھ کے گیا، دکان کھول لی، وہاں بیٹھا ہے تو اس کو فکر ہے کہ کب اذان ہوگی میں اگلی نماز کے لیے جاؤں گا۔ اور کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو وضو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر وقت تھوڑا ہو اور ادھر ہماری جماعت رہ جائے، لہذا پہلے ہی بندوبست کر کے بیٹھے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جو اس تیاری میں دکان چلاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنا سودا دیتا ہے، وہ سودا دے رہا ہے، اس کی سارا یہ کام اس کے کھاتے میں عبادت لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں انتظار میں بیٹھا ہے کب نماز کا وقت ہوگا، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے۔ تو ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اپنے عرش کا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے بندے جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لو کہ بندہ مومن جب کسی سے یارانہ لگاتا ہے تب بھی اللہ کی خاطر لگاتا ہے، جب کسی سے نفرت رکھتا ہے تب بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کوئی اچھا لگتا ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا بندہ ہے، کسی سے بغض ہے تو اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، لہذا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری خاطر یارانہ لگایا، ایسے دونوں کو قیامت والے دن ہم اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر کوئی کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، کسی اللہ والے سے پیار کرتا ہے، اللہ کے ولی سے، کسی نیک صالح بندے سے محبت کرتا ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ پانچواں، توجہ سے سنیے، رجل دعتہ امرأۃ، ایک بندہ جسے کوئی ایسی عورت جو حسب و نسب میں بھی کمال رکھتی ہے، حسین و جمیل عورت ہے، وہ اس نوجوان کو بلاتی ہے اپنی طرف، رغبت دلاتی ہے اپنی طرف، اس کو پکارتی ہے، بلاتی ہے، لیکن وہ نوجوان اس عورت کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ فقال انی اخاف اللہ، بلکہ وہ کہتا ہے مجھے تو اللہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے تو اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، میں قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کی بات۔ اللہ، ایسی ایسی نیک صالحہ بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان نے کسی عورت کو دیکھا اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا، جیسے آنکھوں کو دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑ پڑا، چلتے 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 وہ عورت اپنے گھر میں چلی گئی، تو اس نے دروازے پہ دستک دی، خاتون نے آواز دی کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے کام ہے آپ سے۔ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ گیا، تو اس نوجوان نے اپنی بات کا اظہار شروع کر دیا، جو کچھ اس کے دل میں تھا۔ اس بی بی صاحبہ نے پوچھا تم یہ بتاؤ میرے سر سے لے کر پاؤں تک کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے پسند آئی ہے؟ اس نے کہا آپ کی آنکھیں اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہیں، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ عورت ایک اور کمرے میں گئی، چند لمحوں کے بعد واپس آئی، اس نے پوری اپنی آنکھوں کو ایک بڑی سی پٹی باندھی ہوئی تھی، ایک پلیٹ لائی، برتن لائی، بند برتن، وہ پیش کیا کہ یہ لو، رکھ لو اسے اپنے پاس۔ جب نوجوان نے اس برتن کو کھولا تو کیا دیکھا تھا کہ تازہ آنکھوں کے وہ ڈھیلے ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس بی بی نے کہا یہ آنکھیں تجھے پسند تھی نا، جاؤ لے جاؤ آنکھیں اپنے پاس۔ ایسی آنکھوں کو میں اپنے پاس کیا رکھوں جو آنکھیں کسی غیر کی طرف چلی، جن آنکھوں کو کسی غیر کی نگاہ پڑ گئی، یہ لے جاؤ۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اتنی صالحہ بی بی کہ جس نے اپنی آنکھیں نکال کے باہر کہ میں اتنی آنکھوں کو کیا کروں گی، کہ جن آنکھوں کو کسی غیر نے پسند کر۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نوجوان کو کوئی عورت بلائے، آگے جواب میں کہے نا بی بی انی خاف اللہ، اللہ کی پیشی بڑی سخت ہے، کیا منہ جا کر دکھاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے جوان کو بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اللہ۔ چھٹا بندہ، رجل تصدق بصدقہ، حضور فرماتا ہے چھٹا وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے؟ فأخفاها، اعلان نہیں کرتا، رولا نہیں ڈالتا، تشہیر نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ فأخفاها، اسے چھپا کے رکھتا ہے، اتنا چھپاتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ دائیں سے کیا دے کر آیا ہے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب بندہ خود صدقہ کر رہا ہو، اس ہاتھ سے کر رہا ہو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا ہاتھ قریب ہے، بالکل قریب بات ہے نا، آپ کا قریب سے قریب تر بھی کوئی بندہ ہے تو اپنے قریبی کو بھی یہ بات نہیں بتاتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جو اس طرح چھپ چھپا کے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، چھپ چھپ کے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ آخری نوجوان، آخری بندہ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ساتواں وہ خوش نصیب ہے
جو تنہا بیٹھتا ہے صرف اس لیے اکیلا بیٹھوں گا اور بیٹھ کے اپنے رب سے اپنی تار ملا لوں گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اتنا اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اتنا یاد کرتا ہے، ففادت عیناہ، اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، روتے روتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ذکر میں تنہا بیٹھ کر رونے والے بھی محروم نہیں ہوں گے، انہیں بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ وہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ عدل و انصاف والا بادشاہ، عبادت میں گزارنے، ساری زندگی عبادت میں گزارنے والا نوجوان، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بندہ، اور کسی اللہ کی خاطر کسی سے پیار کرنے والا، اور عورتوں کے بلاوے سے دور رہنے والا، عورتوں سے تعلق نہ رکھنے والا، صرف اس بنا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے رب کے خوف کے پیش نظر، اور چھپ چھپا کے صدقہ کرنے والا، اور تنہا اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ عادات، یہ اوصاف، یہ صفات کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے۔ دوستو، دکھ بری بات یہ ہے کہ آج نوجوان تو نوجوان رہے، معاذ اللہ بوڑھوں میں بھی حیا ختم ہو گئے۔ استغفر اللہ، مجروں پہ دیکھا بوڑھے سفید داڑھیوں والے ناچتے نظر، نعوذ باللہ۔ جس قوم کے بوڑھے بے حیا ہوں گے اس قوم کے جوانوں میں حیا کہاں ہے؟ کبھی ایک زمانہ وہ تھا کہ نوجوان جب اپنے باپ داداؤں کے پاس جاتے تھے تو ننگا سر نہیں جاتے تھے، سر پہ کپڑا اوڑھ کے جاتے تھے، ننگے سر ماں باپ کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ بھی گستاخی۔ اور آج حیا کے دریچے ختم ہو گئے۔ لباس دیکھ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، بیٹیوں کا لباس، بہوؤں کا لباس، گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں کا کیا لباس، حیا والی کوئی بات نہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرش اور رحمت خداوندی کا سایہ حیادار لوگوں کو نصیب ہوگا۔ کس کو نصیب ہوگا؟ حیادار کو نصیب ہوگا، بے حیاؤں کو عرش خداوندی اور رحمت خداوندی کا سایہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔